زینب ایک درمیانی گھر کی لڑکی تھی جس کے خواب ایک آسمانوں سے بھی بلند تھے۔ اس کے والد اکرام ایک سرکاری ملازم تھے اور زینب اپنی محنت سے کالج کی سب سے ذہین طالبات میں شمار ہوتی تھی۔ بچپن سے ہی اس کا ایک ہی خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے اور غریبوں کا مفت علاج کرے۔ زینب کی اکرام کے دوست رحیم کے بیٹے احمد سے بہت گہری دوستی تھی۔ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، ایک جیسے خواب دیکھتے تھے اور ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اکرام نے زینب کی منگنی احمد سے طے کر دی تھی اور فیصلہ تھا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ لیکن زندگی ہمیشہ منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی۔ کالج میں ایک نئی لڑکی ملائکہ کی آمد نے سب کچھ بدل دیا۔ ملکہ ایک نواب کی اکلوتی بیٹی تھی جسے اپنی دولت اور حیثیت پر بے پناہ ناز تھا۔ وہ جہاں جاتی اپنی شان و شوکت کے قصے چھوڑ جاتی۔ ملکہ کی نظر احمد پر پڑی جو نہ صرف ذہین تھا بلکہ خوبصورت بھی تھا اور زینب اور احمد کی قربت برداشت نہ کر سکی۔ ملکہ نے ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر احمد کو زینب سے دور کرنے کی کوشش کرتی۔ کبھی کہتی کہ اسے پروفیسر نے بلایا، کبھی کوئی اور جھوٹ بولتی۔ زینب نے صبر کیا لیکن ایک دن اس کا غصہ پھٹ پڑا۔ زینب نے ملکہ سے صاف کہا، ملکہ، احمد میرا منگیتر ہے، ہماری شادی ہونے والی ہے، تم اسے تنگ کرنا بند کرو۔ ملکہ کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، تمہیں اپنی منگنی پر بہت گھمنڈ ہے زینب، دیکھنا ایک دن میں تیری یہ خوشی چھین لوں گی۔ زینب نے نرمی سے جواب دیا، جس رشتے کو اللہ جوڑے اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ لیکن زینب کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اٹھ رہی تھی۔ اسے دوران اکرام اور رحیم کے درمیان تناؤ بڑھ گیا۔ رحیم کو اکرام کی ترقی سے حسد ہوا اور انہوں نے اکرام سے بات چیت بند کر دی۔ احمد نے زینب سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے والد کی ناراضگی کو ان کی محبت پر حاوی نہیں ہونے دے گا، لیکن ایک دن احمد کالج نہ آیا۔ زینب نے اپنے ایسے پیغامات بھیجے لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور احمد غائب رہا۔ زینب کی بے چینی بڑھتی گئی۔ پھر ایک دن ملکہ زینب کے پاس آئی اور تنزیہ بولی، تیرا احمد کہاں غائب ہے؟ زینب نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ 2 ماہ بعد احمد کالج واپس آیا لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ملکہ تھی۔ ملکہ نے زینب کو چھیڑتے ہوئے کہا، دیکھا، یہ میرا منگیتر احمد ہے، ہماری منگنی ہو چکی ہے۔ زینب کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے غصے میں آ کر ملکہ کو تھپڑ مار دیا۔ احمد نے زینب کا ہاتھ پکڑ کر غصے سے کہا، یہ کیا حرکت ہے زینب، یہ میری منگیتر ہے اور ہماری شادی ہونے والی ہے۔ زینب سکتے میں آ گئی۔ اس کی دنیا اندھیرے میں ہو گئی۔ وہ گھر واپس آئی اور ساری رات روتی رہی۔ اسی رات زینب کو ایک پیغام ملا، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا زینب، اب میں تیری ہر خوشی چھین لوں گی، تیرا پیار تو چھین لیا، اب تیرے اپنوں کی باری ہے۔ یہ پیغام ملکہ کا تھا۔ زینب کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی ماں نسیم سے پوچھا کہ اکرام کہاں ہے، لیکن نسیم نے کہا وہ جلد واپس آ جائیں گے۔ لیکن رات گئے جب اکرام گھر لوٹے تو وہ تابوت میں تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے اکرام کو کچل دیا تھا۔ زینب چیختی رہی، روتی رہی لیکن کوئی مدد کو نہ آیا۔ اس نے سڑک پر اپنے والد کی لاش دیکھی اور اس کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس رات آسمان بھی رو پڑا جیسے زینب کے دکھ میں شریک ہو۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا جو نا آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو مل سکے، ٹھیک ہے؟ یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے تو پلیز کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا، درگزر کر دیجیے گا۔ زینب کی چیخیں آسمان تک جا رہی تھی۔ اس کے والد اکرام کی لاش سڑک پر پڑی تھی اور لوگوں نے بتایا کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے انہیں کچل دیا تھا۔ زینب روتی رہی، گڑگڑاتی رہی لیکن کوئی مدد کو نہ آیا۔ اس رات بارش نے جیسے زینب کے آنسوؤں کا ساتھ دیا۔ گھر واپس آ کر زینب کی ماں نسیم نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی لیکن زینب کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اپنے والد کے قاتل کو سزا دلائے گی، چاہے اس کے لیے کتنی ہی محنت کرنی پڑے۔ زینب نے عدالت کا رخ کیا۔ وہ روز در روز عدالت کے چکر لگاتی لیکن ہر بار ایک ہی جواب ملتا، کیس کی تاریخ آگے بڑھ گئی۔ زینب نے سیکھ لیا تھا کہ اس معاشرے میں غریبوں کی آواز دب جاتی ہے۔ ملکہ کے باپ نواب زبیر کے پیسوں نے وکیل کو خرید لیا تھا۔ زینب کے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک دن اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ زینب نے دروازہ کھولا تو سامنے نواب زبیر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور لہجے میں زہر تھا۔ اس نے دھمکی دی، خبردار، اگر میری بیٹی پر انگلی اٹھائی تو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو برباد کر دوں گا۔ میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے۔ زینب کا دل لرز گیا لیکن اس نے ہمت جمع کی۔
اس نے نواب زبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تمہاری بیٹی قاتل ہے، اسے سزا ضرور ملے گی۔ نواب زبیر غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے زینب کی گردن پکڑ لی۔ زینب کی سانسیں رکنے لگی، وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ اسی لمحے نسیم کمرے سے نکلی اور نواب زبیر سے التجا کرنے لگی، خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دیں، وہ نادان ہے، ہم کیس واپس لے لیں گے۔ نواب زبیر نے نسیم کو دھمکاتے ہوئے کہا اپنی بیٹی کو سمجھا لے ورنہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ زور سے پٹک کر چلا گیا۔ زینب نے نسیم کی طرف مڑ کر چیخ کر کہا امی آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ میرے ابا کے قاتل ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کیس واپس لے لوں؟ نسیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا بیٹی یہ معاشرہ ہمیشہ طاقتور کے ساخت ہوتا ہے، اگر تو ان کے خلاف گئی تو وہ تجھے مار ڈالیں گے، ہم غریب ہیں، ہماری آواز کہاں سنی جاتی ہے۔ زینب زمین پر بیٹھ گئی، اس کی سسکیاں آسمان تک جا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ میں تو انہیں سزا نہ دلوا سکی لیکن تیری عدالت سے کوئی نہیں بچتا، میرے ابا کی روح کو سکون دے۔ اس دن سے زینب نے اپنا سارا غصہ، ساری طاقت اپنے خواب کو پورا کرنے میں لگا دی۔ وہ ساری رات سارا دن محنت کرتی، نوکری کرتی تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے اور ساتھ ہی اپنی MBBS کی تعلیم کی۔ کئی سال کی محنت کے بعد زینب ڈاکٹر بن گئی۔ اسے ایک سرکاری ہاسپٹل میں نوکری مل گئی جہاں وہ غریبوں کا مفت علاج کرتی۔ زینب نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ کبھی کسی غریب کے علاج میں پیسوں کی مانگ نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے خود وہ دن دیکھا تھا جب اس کے والد کو کوئی بچانے نہ آیا۔ زینب کی زندگی اب ایک نئی موڑ پر تھی۔ وہ اپنی ماں، نسیم اور گھر کا خیال رکھتی تھی، لیکن اس کے دل میں اب بھی وہ آگ جل رہی تھی۔ وہ اپنے والد کی موت اور احمد کی بے وفائی کو نہ بھول سکی تھی۔ اس نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زینب اب ایک کامیاب ڈاکٹر تھی جو سرکاری ہاسپٹل میں غریبوں کا علاج کرتی تھی۔ اس نے اپنی ماں نسیم کی دیکھ بھال کی، گھر کا خرچ چلایا اور اپنے والد اکرام کی موت کا دکھ دل میں دبائے رکھا، لیکن اب وہ آگ جو اس کے دل میں بھڑک رہی تھی ابھی تک ٹھنڈی نہ ہوئی تھی۔ وہ ملکہ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی جس کی وجہ سے اس کے والد کی جان گئی، اور نہ ہی احمد کو بھول سکتی تھی جس نے اس کی محبت کو ٹھکرا کر ملکہ کا ساتھ دیا تھا۔ ایک رات زینب ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی پر تھی، اچانک ایمرجنسی وارڈ میں ہلچل مچ گئی۔ ایک لڑکی کو اسٹریچر پر لایا گیا جس کا جسم بری طرح زخمی تھا، سفید چادر خون سے لت پت تھی۔ زینب کے سینئر ڈاکٹر نے کہا زینب یہ کیس تمہیں سنبھالنا ہوگا، کوئی اور اسے لینے کو تیار نہیں۔ زینب کے قدم جیسے منجمد ہو گئے، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کی اور چادر ہٹائی۔ چادر ہٹاتے ہی زینب کی چیخ نکل گئی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں ملکہ تھی، وہی ملکہ جس نے زینب کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ ملکہ نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہی تھی اور ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ زینب کے ذہن میں وہی لمحات گھوم گئے جب ملکہ نے نشے میں اس کے والد کو کچل دیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ یہ وہی موقع تھا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ علاج نہ کرے تو ملکہ کی جان جا سکتی ہے۔ اس کے والد کی موت کا بدلہ لینے کا یہ سنہری موقع تھا۔ اسی لمحے ایک آواز نے زینب کے ہوش اڑا دیے، ملکہ، ملکہ! یہ احمد تھا۔ وہ رو رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ میری بیوی کو بچا لیں، میرا بچہ وہ اس کے پیٹ میں ہے، احمد اسے بچا لیں۔ زینب کا چہرہ ماسک سے ڈھکا تھا، اس لیے احمد نے اسے نہیں پہچانا۔ زینب کے دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ یہ وہی احمد تھا جس سے وہ کبھی محبت کرتی تھی، لیکن اب وہ اس کی دشمن کی جان بچانے کی التجا کر رہا تھا۔ احمد نے زینب کے ہاتھ پکڑ کر کہا میری بیوی سے زیادہ مجھے میرے بچے کی فکر ہے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر زینب پر سختہ طاری ہو گیا۔ وہ وارڈ میں چلی گئی۔ اس نے ملکہ کا معائنہ کیا۔ ملکہ کی سانسیں چل رہی تھی لیکن وہ نازک حالت میں تھی۔ مانیٹر پر اس کے دل کی دھڑکن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک دھڑکنیں ایک سیدھی لائن میں بدل گئی۔ ملکہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، لیکن جب زینب نے بچے کی جانچ کی تو اس کے دل کی دھڑکن بالکل نارمل تھی۔ یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ سینئر ڈاکٹرز زینب سے کہہ رہی تھی فوری آپریشن کرو، بچے کی جان بچ سکتی ہے، لیکن زینب کے ذہن میں احمد کے الفاظ گونج رہے تھے، مجھے اپنی بیوی کی پرواہ نہیں، بس میرا بچہ بچ جائے۔ زینب سوچ میں پڑ گئی، کیا یہ وہی موقع ہے کہ وہ احمد کو اسی دکھ سے گزرنے دے جو اس نے برسوں پہلے سہا تھا؟
اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ احمد کو سزا دے، اسے اپنے والد کی موت اور اپنی محبت کے دھوکے کا احساس دلائے، لیکن پھر اس کے اندر کا ڈاکٹر جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا کہ وہ ایک معصوم بچے کی جان کیسے لے سکتی ہے۔ زینب نے آپریشن شروع کیا۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد اس نے بچے کو بچا لیا۔ ایک صحت مند بچہ اس کے ہاتھوں میں تھا جو زور سے رو رہا تھا۔ جب زینب باہر نکلی تو احمد بے چینی سے اس کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ میری بیوی وہ تو چلی گئی، لیکن میرا بچہ وہ تو بچ گیا نا؟ زینب خاموش رہی۔ اس نے اپنا ماسک اتارا اور احمد کی آنکھوں میں دیکھا۔ احمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ زینب؟ اس کی آواز لرز گئی۔ زینب نے سرد لہجے میں کہا، ہاں میں زینب، تم نے میری محبت چھینی، میرے والد کی جان لی، اور اب تمہیں میری ضرورت پڑ گئی۔ احمد روتے ہوئے بولا، زینب مجھ سے غلطی ہوئی، میرے والد نے مجھے مجبور کیا تھا، لیکن میرے بچے کا کوئی قصور نہیں، پلیز اسے مجھ سے مت چھینو۔ زینب کے دل میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ وہ بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن اسے وہ لمحات یاد آئے جب اس کے والد کی لاش سڑک پر پڑی تھی اور کوئی مدد کو نہ آیا تھا۔ وہ کیسے کسی اور کے ساتھ وہی سلوک کر سکتی تھی؟ زینب نے بچے کو احمد کے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا، یہ تمہارا بیٹا ہے، اسے سنبھالو، لیکن یاد رکھو میں نے اپنے والد کی موت کا بدلہ نہیں لیا، کیونکہ میں تم جیسوں کی طرح نہیں۔ احمد شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ زینب نے اپنی ماں نسیم کو سب کچھ بتایا۔ نسیم نے کہا، بیٹی تو نے صحیح کیا، اللہ تیری نیکی کا بدلہ دے گا۔ زینب نے اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے بدلے کی بجائے انسانیت کو چنا۔ وہ ہر روز ہاسپٹل جاتی، غریبوں کا علاج کرتی اور اپنے والد کے خواب کو پورا کرتی۔ اس کی زندگی اب ایک نئے مقصد کے ساتھ چمک رہی تھی۔ تو آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ایپیسوڈ، پلیز مجھے لازمی بتائیے گا کامنٹ میں، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو، ٹھیک ہے، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو پہنچ سکیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔